نہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں یہ زمین پہ اترتے ہیں، مختلف بشارتیں دیتے ہیں، رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ ان کا احساس کرنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے ان کو۔ جن اعمال پہ یہ اترتے ہیں انہیں ہمیں، یا جن اعمال کے متعلق یہ اترے اور فضیلت بتائی، ان اعمال کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ فرشتوں کے متعلق آج کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک دفعہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، ملنے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں اسے ایک شخص ملا اور اس نے کہا جی کدھر کا ارادہ ہے؟ مفہوم یہ حدیث کا کہ کدھر جا رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا میرا ایک مسلمان بھائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نے کہا کہ کوئی احسان ہے اس کا؟ ہوتا ہے نا ایک انسان کسی کے ساتھ کوئی کام اس کا کر دیتا ہے، کوئی نیکی کر دیتا ہے، وہ بدلہ اتارنے کے لیے، شکریہ کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہے، کیوں جا رہے ہو؟ اگر کوئی احسان نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میں اس لیے اس مسلمان بھائی کو ملنے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ جو جب یہ بات سنی نا اس شخص کا وہ جو جواب ملا، تو آگے سے فرشتے نے کہا کہ لو پھر سن لو، میں آسمان سے فرشتہ ہوں، میں آیا ہوں تجھ سے، میں نے اسی لیے پوچھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے زمین پہ بھیجا ہے تیری طرف، اور یہ پیغام ہے کہ جیسے زمین پہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو نا، عرش والا رب آسمانوں پہ تم سے ایسے محبت کرتا ہے۔ سمجھے اس بات کو؟ ہمارے یہاں عموماً سلام بھی کریں گے نا تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اس سے کوئی کام پڑ سکتا ہے، یہ ہماری بڑی عجیب سی سوچ ہے۔ کسی سے کوئی سلام دعا بھی ہے تو وہ مطلب کے لیے ہے، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو مطلب کے لیے ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے تو پیچھے اس کھانے سے بڑا مطلب ایک مفاد چھپا ہوا ہے۔ ایون کہ افطار رمضان میں جو افطاریاں ہم کراتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات مقصد یہ ہوتا ہے کہ تعلقات اچھے ہو جائیں۔ غلط بات ہے یہ۔ اگر کسی کو کچھ دیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیں، اگر کسی سے کچھ روکیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے روکیں، اگر کسی سے لیے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، اور اگر کسی سے نفرت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کے لیے طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ایک میرے اٹھنے بیٹھنے والے جو ہے نا، کچھ لوگ میرے ساتھ ایسے ہوں جو نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، جن سے مجھے دنیاوی کوئی معاملہ نہ ہو، صرف اللہ کے لیے محبت۔ اور آپ علیہ السلام نے بتائی ہے یہ بات، بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا کہ تم اس وقت تک جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت نہ کرنی شروع کر دو، بلکہ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم کامل مومن نہ بن جاؤ۔ فرمایا تم مومن اس وقت تک بن ہی نہیں سکتے جب کہ آپس میں جب تک ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت نہ شروع کر دو۔ تو خود ہی فرمایا کیا کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تمہیں آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ جی بتائیے۔ کہا افشوا السلام، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے کلمات کثرت سے کہا کرو۔ ہم شرما جاتے ہیں ان باتوں کو، شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے لیے محبت جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آخری حدیث درس کی یہ ہے، پہلے بھی بیان ہو چکی ہے۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی جو ہیں وہ تشریف فرما تھے مسجد میں، تو ایک شخص آتے ہیں انہیں ملنے کے لیے، دیکھتے ہیں، لمبی حدیث ہے میں اختصار کر رہا ہوں، وہ تسبیح کر رہے تھے، تو تسبیح سے جب فارغ ہوئے تو پھر وہ آئے اور سلام کیا، اور بیٹھ کے ایک ہی سوال کیا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی میں آپ صحابی ہیں؟ کہا جی مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔
ان کا جی اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ میرے ساتھ جو تمہاری محبت ہے صرف اللہ کے لیے ہے؟ کہا جی بالکل، میں قسمیہ بات کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو مجھے اسی اسلام کے رشتے سے آپ سے محبت ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کہا بس ٹھیک ہے، اگر واقعتاً قسمیہ بات ہے تو پھر یہ بات نوٹ کر لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث میں نے سن رکھی ہے، میں تجھے سنا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان دو بندوں کے لیے واجب ہو گئی کہ جو میری رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور میری محبت ان دو بندوں کے لیے جو مجھے خوش کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ میری محبت ان دو بندوں کے لیے جو مجھے خوش کرنے کے لیے میری محبت کی خاطر آپس میں کچھ دیر مجلس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اور چوتھے یہ ہیں کہ میری خاطر آپس میں ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے میں یہ کوالٹیاں پائی جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ درس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ بغیر مفاد اور مدد کے میرے دینی دوست ہونے چاہیے جن سے صرف اور صرف محبت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔